بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی کو ٹرک چلاتے کافی سال ہو گئے تھے۔ وہ کوئی عام ٹرک ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ وہ ٹرک ڈرائیوری کے ساتھ ساتھ ٹرک کی خرابیوں اور ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا ہنر بھی جاننے لگا تھا۔ سب کے لیے ٹرک چلانا ایک بڑا مشکل اور محنت طلب کام تھا، جبکہ علی کے لیے تو وہ اب جیسے بچوں کا کھیل ہو گیا تھا۔ اس نے شروع سے لے کر اب تک بہت سے اچھے اور برے دن دیکھے تھے، کبھی مالی لحاظ سے اور کبھی سفری لحاظ سے۔ اس نے بہت مشکل سڑکوں سے گزرتے اپنا کام کیا تھا۔ علی کو اپنی ٹرک ڈرائیوری کے دوران کئی بار ایکسیڈنٹ جیسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا تھا، لیکن ابھی تک علی اس صورتحال سے بچتا آیا تھا، بلکہ ٹرک کو بھی کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اسے اپنی مہارت سمجھتا تھا کہ وہ ٹرک کو مکمل قابو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اس انداز پر لوگ علی کی بہت تعریف کرتے تھے، جسے سن کر علی کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک رات سفر میں ٹرک چلاتے علی کو نیند آ گئی، جس سے ٹرک بہت مشکل سے درخت سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ اور اس رات جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ٹرک کو کسی غائبانہ قوت نے روکا ہے، وگرنہ وہ لازمی سامنے درخت سے ٹکرا جاتا۔ اس کے بعد سے علی بہت محتاط ہو گیا تھا، اور اس پر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا کہ کوئی ہے جو اس کا ہمدرد ہے، اس کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کرتا ہے۔ کوئی ہے، لیکن کون؟ اس بات پر آ کر علی چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ علی رات کے 10 بجے ٹرک اڈے کے ایک ہوٹل کی بڑی سی چارپائی پر کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹا ہوا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ علی ایک 27 سالہ اچھی شکل اور اچھی صحت کا ہلکے سانولے رنگ کا چاق و چوبند شخص تھا۔ اس کے والد فالج کے اٹیک کی وجہ سے اپنے ایک بازو اور ٹانگ کو ہلانے جلانے سے قاصر تھے، اور انہیں یہ اٹیک 5 سال پہلے آیا تھا۔ وہ تب سے اب تک بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی امی ایک گھریلو خاتون تھی۔ علی کے نہ ہونے پر وہ خود ہی اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ علی کی 2 بہنیں تھیں، جو دونوں اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے والد نے جلد ہی بیاہ دی تھی۔ وہ تو علی پر بھی شادی کا زور ڈالتے رہتے تھے، لیکن علی تھا کہ اس بات پر کان ہی نہیں دھرتا تھا۔ علی ایک من موجی سا اچھے اخلاق و اتوار کا انسان تھا، بس شادی جیسے رشتے سے ذرا سا کتراتا تھا۔ علی کو پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ اس نے میٹرک بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، جس کے بعد ہی وہ ڈرائیونگ کی طرف آ گیا تھا۔ اسے شروع سے ہی بڑے ٹرک چلانے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کے ہاتھوں اس نے اپنے باپ کی جو تھوڑی بہت زمین تھی وہ بیچ کر ایک ٹرک لے لیا تھا۔ اس وجہ سے اسے آج تک اپنے باپ کی لان تان سننے کو ملتی رہتی تھی۔ علی جو ان کی باتیں سنتا یہ سوچتا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے ٹرک کے ذریعے کمائی کر کے اپنے باپ کو اس کی زمین کے پیسے واپس کر دے گا، مگر ایسا ہو نہ سکا، اور اس کے ٹرک کو ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، جس سے ٹرک کی حالت بہت بدتر ہو گئی۔ علی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اسے پھر سے پہلے جیسی حالت میں لائے، تو اس نے مجبوراً دوسروں کے ٹرک پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے والدین سے بہت شرمندہ تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکا تھا، اور جو ان کے پاس تھا وہ بھی ان سے لے کر ضائع کر چکا تھا۔ لیکن وہ اب اپنی ٹرک ڈرائیوری سے ملنے والے سارے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ بس اتنے ہی پیسے اپنے پاس رکھتا جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا۔ بہت سے ٹرک مالک اس پر اعتبار اور یقین کرتے تھے، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ علی اس کے پاس آئے اور اس کا ٹرک چلائے، کیونکہ علی کو ٹرک ڈرائیوری کا کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ لیکن اب علی کئی سالوں سے وہی ایک ٹرک چلا رہا تھا جس ٹرک کے مالک نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب تو اسے اس ٹرک سے بھی انسیت سی ہو گئی تھی۔ علی کے گھر والے نہ صحیح، مگر علی اپنے کام سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اسے ٹرک ڈرائیونگ کا شوق تھا، اور وہ یہ شوق آسانی سے پورا کر رہا تھا۔ اپنا ٹرک اس کی قسمت میں نہیں تھا، جس پر اس نے صبر کر لیا تھا۔ وہ ٹرک ایک شہر میں ہی نہیں چلاتا تھا، بلکہ تقریباً پورے پاکستان کے شہروں میں اس کا آنا جانا تھا۔ وہ مختلف سامان اور چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، اور وہاں سے کچھ اور ٹرک پر لوڈ کرتا واپس آ جاتا۔ اسے اس سفر میں کئی دن لگ جاتے تھے، اسی لیے وہ اکثر رات کو بھی سفر میں ہی رہتا تھا، بلکہ رات کو سفر کرنا اسے زیادہ پسند تھا،
کیونکہ رات کے وقت خالی اور سنسان سڑک پر بغیر کسی شور کے وہ آسانی اور سکون سے ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ اس سفر میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسا شخص ہوتا جو اس کے تھکنے یا اسے نیند آنے پر ٹرک چلاتا تھا، لیکن کبھی کبھار اسے اکیلے بھی سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج وہ اسی طرح کافی عرصے بعد اکیلے سفر کرنے والا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس ٹرک اڈے کے ہوٹل پر رکا تھا۔ کھانا کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے واپس سے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ وہ تھوڑی دیر سو لینا چاہتا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے نیند نہ آئے، کیونکہ اکثر کسی کے ساتھ نہ ہونے پر اس پر نیند کا غلبہ چھانے لگتا تھا۔ جب ساتھ کوئی ہوتا تو وہ دونوں مختلف باتیں کرتے سفر کرتے تھے، جس سے نیند کم ہی آتی تھی، لیکن اکیلے ہونے پر علی جو بھی کر لیتا اسے نیند کے جھونکے آنے ہی لگتے تھے۔ رات کے مقررہ وقت پر علی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا بٹنوں والا فون نکالتے وقت دیکھا۔ یہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چارپائی سے اٹھا اور ایک طرف بنے واش رومز کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ اپنی قمیض کی جیب میں اپنی ہر چیز کی موجودگی محسوس کرتا ٹرک کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر تھوڑی سستی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آگے جا کر چائے پیے گا تاکہ اس کی آنکھیں اچھے سے کھل سکیں۔ بہت سے ٹرک ڈرائیوروں کی طرح اسے سگریٹ نوشی کی عادت تو نہیں تھی، لیکن چائے وہ بہت زیادہ پینے لگا تھا، جس کی اسے اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے بہت ضرورت پڑتی تھی۔ آج وہ صبح 9 بجے کا اپنے شہر سے نکلا تھا اور آج صبح 9-10 بجے کے قریب اسے امید تھی کہ وہ اپنے مطلوبہ شہر پہنچ جائے گا۔ وہاں سے اس کی واپسی پتہ نہیں اپنے شہر ہوتی یا پھر اسے وہیں سے کہیں آگے جانا پڑتا، یہ بات اسے وہاں جا کر پتہ لگنی تھی۔ ٹرک میں بیٹھتے اللہ کا نام لے کر اس نے ٹرک چلایا اور اپنا سفر شروع کیا۔ ساتھ ہی اس نے خود کے اکیلے ہونے کے احساس پر گانے بھی ہلکی آواز میں چلا لیے تھے۔ اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ یہ ٹرک، یہ ہوٹل، یہ سڑک اور یہ سفر سب اس کے جانے پہچانے تھے، تو اس کے ہر انداز سے اطمینان جھلکتا تھا۔ سفر شروع کیے اسے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جب اسے نیند کے جھونکے آنے لگے، لیکن وہ نیند سے بھری آنکھیں بار بار کھولتا زبردستی اپنی توجہ ڈرائیونگ پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ایسے ہی ڈرائیونگ کرتا رہا تو کچھ دیر بعد خود ہی نیند بھاگ جائے گی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس پر نیند نے کچھ اس طرح غلبہ پایا کہ ٹرک اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی بہت بڑے نقصان کا شکار ہوتا، ٹرک کو 1-2 بار زور زور سے جھٹکے لگے، جس سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر علی نے جب دیکھا تو اس کا ٹرک ایک سڑک کے ساتھ موجود درخت سے ٹکرانے سے مشکل بچا تھا، جس سے اس کا دل ہونے والے حادثے کا سوچ کر کانپ کر رہ گیا۔ اس درخت اور ٹرک کے درمیان بہت معمولی سا فرق تھا۔ علی کی آنکھ ٹرک کو جھٹکے لگنے سے کھلی تھی، جس پر علی کی آنکھ تو کھل گئی تھی، لیکن اس نے ٹرک کو روکا نہیں تھا۔ ٹرک تو خود بخود ہی رک گیا تھا، جیسے اسے کسی نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہو۔ علی اپنی اس طرح اچانک آنکھ کھلنے اور ٹرک کے خود بخود رک جانے پر حیران ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرک کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر سیدھا کیا۔ اس کے بعد وہ ٹرک کو وہیں چلتا چھوڑ کر نیچے اترا اور پیچھے کی طرف آیا تو اسے سیمنٹ اور بجری کی سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آئی، جو کہ اس کا ٹرک اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے اس طرف گھسیٹتا ہوا آیا تھا، جس کی وجہ سے سڑک پر نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک نظر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے سوائے دونوں طرف صنوبر کے بڑے بڑے درختوں کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ صنوبر کے درخت تو بڑے بڑے تھے ہی، جبکہ اس کے ارد گرد موجود گھاس بھی بہت زیادہ لمبی تھی۔ علی ایک گہرا سانس بھرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا دوبارہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا۔ اس کی آنکھ اب اچھے سے کھل گئی تھی۔ اس نے پہلے ٹرک میں موجود پانی سے اپنا چہرہ اچھے سے دھویا، پھر اپنا سفر شروع کیا۔ اس کے سفر شروع کرتے ہی جیسے ہی ٹرک وہاں سے تھوڑا آگے بڑھا، پیچھے 2 بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں نے اس ٹرک کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ ٹرک نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ٹرک اور اس ٹرک کو چلانے والا آج کافی عرصے بعد اس سڑک سے گزرا تھا۔ پتہ نہیں اب دوبارہ وہ کب یہاں سے گزرتا اور کب اس جگہ کو رونق بخش تھا۔ وہ خوبصورت آنکھوں والی ہمدرد ہستی آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی نمی لیے آہستہ سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ علی کے ساتھ جو واقعہ آج رونما ہوا تھا اس سے علی بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج جلد سے جلد اپنے شہر واپس جانے کا تھا۔
اس کے دل میں اپنے والدین اور اپنی بہنوں سے ملنے کی تڑپ جاگی تھی۔ وہ جب یہ سوچتا کہ اگر آج اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو شاید وہ دوبارہ کبھی اپنے کسی سے نہ مل پاتا۔ وہ کبھی اچھا بیٹا اور اچھا بھائی نہیں بن پایا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ میں رہنے والا من موجی سا بندہ تھا۔ اس کا جو دل کرتا وہی کرتا۔ اس کا رشتہ گھر والوں سے بہت کمزور تھا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی گھر سے باہر رہنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ گھر بس کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے جاتا تھا۔ اگر زیادہ دیر کے لیے چلا بھی جاتا تو مقصد یہ ہوتا کہ وہ اپنی نیند پوری کر لے۔ اسی لیے وہ اپنی بہنوں اور ان کے بچوں سے بہت دور تھا۔ وہ کبھی اپنے سگے رشتوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق نہیں رکھ سکا تھا۔ لیکن اس بار موت کی طرف جاتے چھوٹے سے نظارے نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی، تو اسی لیے وہ اپنے ٹرک مالک سے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی دونوں بہنوں کو بچوں سمیت گھر بلایا اور ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، جس پر وہ دل سے بہت زیادہ خوش تھا۔ گھر میں ایک اچھا وقت گزار کر یہاں سب اس کے رویے سے حیران تھے، دوسری طرف بہت زیادہ خوش بھی تھے۔ سب کے اکٹھے ہونے پر ایک بار پھر سب نے علی کی شادی کی بات چھیڑی تھی، جس پر اب بھی علی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ دل میں کچھ افسردہ سا بھی تھا، کیونکہ محلے والے اور رشتہ دار کوئی بھی اپنی بیٹی اس کو دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک معمولی سا ٹرک ڈرائیور تھا، اور پھر اس کے باپ کا بستر پر ہونا، جس کا علاج اور دوائیاں علی ہی کرتا تھا، اس کی وجہ سے سب کو اس کے مالی حالات کا علم تھا۔ اس حادثے کے بعد علی آہستہ آہستہ پھر نارمل ہوتا گیا۔ اس واقعے کو ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، جس پر علی اسے بھولنے لگا تھا۔ اتفاق سے اس کا دوبارہ وہاں سے گزر بھی نہیں ہوا تھا۔ علی گھر سے نکلتا جلدی سے ٹرک اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ آج اسے پھر اکیلے ہی جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھی آدمی کو بہت زیادہ تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ علی اس بات پر بغیر کوئی خاص توجہ دیے ٹرک میں موجود سامان کی ایک بار خود جانچ پڑتال کرتا ٹرک میں سوار ہوا۔ ٹرک میں سوار ہوتے اسے بڑی سڑک پر لاتے کافی تیز سپیڈ میں ڈال گیا۔ صبح کے 10-11 بجے سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور درمیان میں وہ بس 1-2 بار کے لیے رکا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ ایک ہی بار اپنے اس سفر کے درمیان میں آنے والے اسی مخصوص ہوٹل میں رکنے کا تھا جس پر وہ ہمیشہ رکتا تھا۔ علی ایک رات اور ایک پورا دن سفر کرتا اپنی منزل تک پہنچا۔ یہاں پر اس نے ٹرک میں موجود سامان پہنچانا تھا۔ بہت سے کام والے ٹرک سے سامان نکالنے لگے تو وہ ایک طرف رکھی چارپائی پر کچھ دیر کے لیے بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح مگن رہتا جب ٹرک میں موجود سامان منگوانے والا شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی کہا کہ اس کا مطلوبہ سامان کم ہے۔ وہ وہاں بھی رابطہ کر چکا ہے جہاں سے علی یہ سامان لایا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے سامان پورا ہی گیا ہے، ضرور راستے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ علی اس شخص کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس قسم کی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اسی لیے وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ علی نے کہا کہ وہ اچھی طرح وہاں سے خود سارا سامان چیک کرتے ہوئے چلا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر سامان میں کوئی کمی ہو جائے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایک بار دوبارہ چیک کر لیں۔ لیکن وہ شخص اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب علی سے ہی اس سامان کا ہرجانہ بھروائے گا جو نہیں مل رہا۔ یہ سنتے علی کو ایک اور پریشانی نے گھیرا، کیونکہ وہ اپنی مخصوص جمع پونجی سے اس اضافی خرچے کی ادائیگی کرنا گوارا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس نے سامان لانے میں کوئی ہیرا پھیری کی ہی نہیں، تو وہ کیوں اس کی بھرپائی کرے؟ اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اس کا دل کیا سامنے موجود شخص کو کھری کھری سنا دے، لیکن اگر علی ایسا کر دیتا تو لازماً یہاں لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی۔ لیکن اس سے پہلے ہی سامان کے ڈبوں کی ایک بار پھر گنتی کرتے شخص کی آواز آئی کہ سامان پورا ہے، جس پر علی نے سامنے موجود شخص کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب بولو۔ وہ شخص بھی اب تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے علی سے معافی مانگنے کی بجائے نظریں چرائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ علی نے اس کی اس حرکت پر سر جھٹکا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے سر پر آنے والی بلا ٹل گئی ہے۔ سامان کی گنتی کرنے والے افراد کچھ حیران اور پریشان تھے
کیونکہ انہوں نے 2 افراد نے الگ الگ باری باری گنتی کی تو سامان کم تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ گنتی کرنے پر سامان پورا ہو گیا۔ علی سب ٹھیک ہونے پر وہاں رکا نہیں بلکہ فوراً ٹرک میں بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج پھر ایک طرف چھپی 2 چمکتی آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج علی جو سامان لایا تھا وہ سچ میں ہی کم تھا اور اسے کم کرنے والا اس کا ساتھی تھا جو خود بیمار ہونے کا بہانہ کر کے آیا نہیں تھا۔ اس کا مقصد علی کو بدنام کر کے ٹرک سے ہٹانے کا تھا۔ وہ خود علی کی جگہ لینا چاہتا تھا، لیکن ہر بار کی طرح علی پر آئی مشکل کوئی بہت آسانی سے ختم کر گیا تھا۔ آج علی کافی عرصے بعد اکیلا ٹرک لے کر پھر نکلا۔ اتفاق سے وہ اسی راستے پر تھا جہاں پر اس کے اکیلے ہونے اور نیند آ جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ یہ سفر اور ہوٹل وہی تھا۔ وہ ایک بار پھر اکیلا سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر اور وہ ہوٹل وہی تھا۔ ایک بار پھر علی اکیلا سفر کر رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی کہ آج وہ دوبارہ اس جگہ اور اس سڑک سے گزرے گا تو پھر دوبارہ سے کوئی حادثہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس دن اس حادثے کی وجہ اپنی نیند کو قرار دیتا تھا اور ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی علی اب اس واقعے کے بعد سے کبھی ایسے ہلکی نیند میں بھی ڈرائیونگ کرنے کا رسک نہیں لیتا تھا۔ اتفاق سے وہ اس دن کے بعد سے کبھی اکیلا کسی سفر پر گیا بھی نہیں تھا۔ علی سب کچھ بھلائے اپنے معمول کے مطابق اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ رات کا کھانا اپنے اسی پہچان والے ہوٹل سے کھایا، رات کو کچھ دیر آرام کیا اور اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا۔ آج علی پر کسل مندی اور سستی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل چاکو چوبند ہو کر ٹرک چلا رہا تھا جب ایک جگہ سے اسے جلدی سے ٹرک کو بریک لگانی پڑی تھی، کیونکہ اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ٹرک کے سامنے آ گئی۔ ٹرک کو ایک دم سے بریک لگانے پر خاموش فضا میں عجیب سا شور گونجا تھا۔ علی نے بریک دبانے کے بعد ٹرک کے رکنے پر ایک بار اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور سڑک پر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا جس کو بچانے کے لیے اس نے بریک لگائی تھی۔ پتہ نہیں رات کے اس پہر وہ لڑکی اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی۔ علی نے کچھ حیرانگی سے سوچا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تو وہ جلدی سے ٹرک سے نیچے اترنے کے لیے چھلانگ لگا گیا۔ ٹرک کے سامنے کی طرف آتے اس نے ایک گہری سانس بھری، کیونکہ لڑکی ٹرک کے پاس ہی کھڑی اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپائے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ علی نے اس کے پاس جا کر رکتے اپنا گلا کھنکھارتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جس سے وہ لڑکی کچھ اور سہمتی ایک طرف کو ہوئی تو اس کے چہرے سے چادر بھی ہٹ گئی۔ علی کی جب اس کے چہرے پر نظر پڑی وہ چند پل کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت۔ اس کا سفید گلابیاں چھلکاتا چہرہ، چھوٹی سی ناک اور بڑی بڑی خوبصورت غزالی آنکھیں جن کو دیکھتے ہی علی کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی خود کو ایک چادر میں چھپائے ہوئے تھی جس سے وہ صرف اس کا چہرہ ہی دیکھ سکا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے کسی گاڑی کی گزرنے کی آواز پر علی ہوش میں آیا تو اپنی بے اختیاری پر بے اختیار شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ پھر علی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہے۔ علی نے اپنے دماغ میں آئے سارے سوال پوچھ لیے۔ اس لڑکی نے بڑی دھیمی اور نرم آواز میں بتایا کہ وہ ساتھ والے شہر سے ہی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا سوتیلا چچا اس کی شادی اپنے پاگل بیٹے سے کروا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ آئی ہے اور وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے وہ ان سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی پتہ نہ چلنے پر اچانک سے اس کے ٹرک کے آگے آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنی بھیگی مترنم آواز میں اپنی کہانی سنائی، جس پر علی اب اس کی چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی آواز کا بھی جیسے دیوانہ ہو چلا تھا۔ تو اب علی نے بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑی، ساتھ ساتھ وہ ارد گرد نظر بھی دوڑا رہا تھا کہ ابھی کافی رات باقی تھی اور یہ جگہ سنسان بھی تھی۔ ایسے میں اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرے۔ لڑکی علی کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے جلدی سے بولی کہ مہربانی کر کے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لو اور بے شک اپنے اگلے سٹاپ پر اتار دو۔ لڑکی نے علی کی کافی منت سماجت کی کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی نے کہتے ساتھ اپنے ہاتھ بھی جوڑے، جس پر علی کا دل اس لڑکی کے لیے اور زیادہ نرم پڑا۔
علی نے جلدی سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے ہاتھ نہیں جوڑے اور اس کے ساتھ ٹرک میں آ جائے. جو آخری اڈا ہوگا وہ اسے وہاں اتار دے گا تاکہ اس کے پیچھے موجود لوگ اس تک آسانی سے پہنچ نہ سکیں. علی نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی تشکر کے آنسوؤں سے رو دی. علی نے آگے بڑھتے ٹرک کا دروازہ اس کے لیے کھولا جس پر لڑکی سنبھلتے ہوئے ٹرک میں بیٹھ گئی. لڑکی جب علی کے پاس سے ہوتے ہوئے ٹرک کے اندر جا رہی تھی تو علی کو اس سے بہت خوشگوار خوشبو آتی محسوس ہوئی جس سے اسے اپنا آپ معطر ہوتا محسوس ہوا تھا. علی نے ایسی خوشبو کبھی کہیں محسوس نہیں کی تھی. علی اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا اپنی سائٹ پر آیا اور ٹرک سٹارٹ کرتے آگے بڑھا. لیکن اس بار اس کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی. وجہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی تھی جس نے پہلے تو اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا لیکن ایک بار اپنے چہرے سے چادر کے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ چہرہ ڈھکنے کی زحمت نہیں کی تھی. اس کی وجہ سے علی کو لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے کی تابناکی سے اس کا ٹرک روشن ہو گیا ہے اور اس کے وجود سے آتی معطر بھینی بھینی خوشبو الگ سحر طاری کر رہی تھی. اس طرح پہلی بار علی کسی لڑکی کی سنگت میں ٹرک چلا رہا تھا جو کہ اسے آج بہت مشکل کام لگ رہا تھا. وہ ہمیشہ لڑکی ذات سے دور رہنے والا خشک سا انسان تھا. دوسرا اس کے رشتہ دار تو اسے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ وہ ایک معمولی سا ٹرک ڈرائیور ہے. پھر اس کی کزنیں بھی اسے منہ نہیں لگاتی تھیں حالانکہ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھیں. پھر بھی پتہ نہیں انہیں کس بات کا ناز تھا. علی نے آج تک کبھی ان باتوں پر زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا لیکن آج اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے اپنا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. اس کا دل چاہنے لگا کہ آج کا یہ سفر لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے لیکن پھر اس نے جلد ہی دل کو ڈپٹ دیا کہ ایک نظر دیکھتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے جبکہ کیا پتا وہ لڑکی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. علی حقیقت میں آتے سنجیدگی کے خول میں سمٹ گیا تھا. اس نے خود کو باور کرایا کہ وہ کسی کی پسند نہیں ہو سکتا. اس خوبصورت لڑکی کی تو بالکل بھی نہیں. وہ اچھا خاصا مرد ہے. اس طرح اچانک سے کم عمر لڑکوں کی طرح ایک خوبصورت لڑکی دیکھتے اسے پاگل نہیں ہونا چاہیے. سارے سفر کے دوران علی نے اس لڑکی کی نظریں خود پر مرکوز محسوس کی تھیں جس پر علی کو کچھ حیرت ہوئی تھی لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی منزل پر پہنچتے ہی ٹرک کو بریک لگا کر اترنے سے پہلے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں. علی کو حیرت ہوئی کہ ابھی وہ جاگ رہی تھی تو ایک دم سے کیسے سو گئی. علی نے پہلے سوچا کہ اسے جگا دے لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ بیچاری پتہ نہیں کتنا تھکی ہوئی ہے. کچھ دیر سو جائے پھر وہ جانے سے پہلے اسے جگا دے گا تو وہ ٹرک سے اتر جائے گی. یہ سوچتے ہوئے علی ٹرک سے اترا. تھوڑی دیر بعد ٹرک میں موجود لڑکی کو بھول ہی گیا. جب اس نے ٹرک کو خالی کرواتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا تو اسے اس لڑکی کا خیال آیا. اس نے دیکھا وہ لڑکی اب بھی سو رہی ہے. اسے یہاں آئے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن اس لڑکی کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی. پتہ نہیں اس سیٹ پر وہ اتنے آرام دہ انداز میں کیسے سو رہی تھی. علی نے ایک گہرا سانس بھرتے ٹرک کو آہستہ روی سے وہاں سے نکالا. جب سڑک پر آتے اسے ٹرک کا ہارن بجانا پڑا جس سے لڑکی نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھیں. علی نے دیکھا وہ لڑکی اب بھی کوئی بات کیے بغیر پھر سے اس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے تو اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ اسے کہاں پر اتارے. اس لڑکی نے خود پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ کون سا اس شہر کو جانتی ہے, وہ اسے جہاں مرضی اتار دے. ویسے بھی یہاں وہ اسے چھوڑے گا, پتہ نہیں وہاں کتنے برے برے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوں. اور اس لڑکی کی اس بات پر تو علی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے. وہ اس طرح اسے اپنے ساتھ تو لیے نہیں پھر سکتا تھا. علی نے اپنی ساری نرمی ایک طرف رکھتے ذرا سخت لہجے میں اس سے استفسار کیا کہ وہ اس سب میں کیا کرے. کیا وہ اسے ایسے ہی اپنے ساتھ ٹرک پر لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہے؟ اگر اس کے ٹرک مالک کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گا؟ اگر اس نے اسے ٹرک ہی چھوڑنے کو کہہ دیا تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ علی کی غصے بھری آواز اور باتیں سنتی وہ لڑکی اسے کوئی جواب دیے بغیر ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی. علی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور اپنے غصے پر قابو کیا. علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ سنو, کئی شہروں میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے. وہ اسے وہاں پر چھوڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ علی کو کوئی حل نظر نہیں آیا لیکن آگے سے اس نے آرام سے علی کے سامنے اپنی تجویز رکھی
کہ وہ اسے یہاں پر کہیں نہ چھوڑے، بس اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، وہ ادھر محفوظ رہے گی۔ اس لڑکی نے ایسے بات کی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ علی کو وہ لڑکی پہلے خوبصورت پری لگی تھی اور اب چڑیل اور مصیبت لگنے لگی تھی جو اس سے چمٹی ہی جا رہی تھی۔ علی کا دل تو نہیں چاہا اتنی خوبصورت لڑکی کو انکار کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے کہا وہ اسے ایسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں وہ کون ہے اور کیسی لڑکی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آج کل تو جیسے ہر کوئی یہاں پر دو روپ رکھتا ہے، کسی پر یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ اسے اپنے گھر لے بھی گیا تو اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ علی کی باتیں سنتے لڑکی اور زیادہ رونے لگی اور جلدی سے بس بولتی چلی گئی کہ نہیں پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ، مجھے بے شک مار دو، لیکن یہاں کہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ ساری زندگی اس کے والدین کی ملازمہ بننے کے لیے تیار ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ علی اس پر اعتبار کرے، اس کی وجہ سے اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں ملے گا۔ لڑکی کے زار و قطار روتے ہوئے بولنے پر آخرکار علی کا دل پسیج ہی گیا۔ اس نے چڑچڑے سے انداز میں کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہ یوں بار بار اس کے سامنے اپنے ہاتھ نہ جوڑے۔ علی کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ علی نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کا سوچ ہی لیا تھا۔ گھر والوں اور محلے والوں سے وہ کوئی بہانہ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک نظر لڑکی کو بھی دیکھا جو اس کے ہاں کرتے ہی یوں خاموش ہوئی تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے روئی ہی نہ ہو۔ ایک تو وہ اتنی خوبصورت تھی، علی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیچاری کسی غلط ہاتھوں میں پڑے۔ دوسرا اس کی یہی خوبصورتی اسے اپنے لیے خطرہ لگ رہی تھی۔ علی کو یہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور اپنی خوشبو سے اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی، مگر پھر اس نے یہ سوچتے سر جھٹک دیا کہ اگر یہ لڑکی اس دنیا سے نہیں ہے تو کیا کسی پرستان کی پری ہے جو ادھر آ گئی ہے؟ یہ سوچتے وہ خود سے ہی اپنی سوچ پر مسکرایا۔ اسے پتا تھا محلے والے اور گھر والے اس لڑکی کی خوبصورتی کو لے کر لازمی اس کی طرف سے مشکوک ہوں گے، لیکن پھر اس نے جلد ہی سر جھٹک دیا کہ پہلے کون سا محلے والے اسے اچھا سمجھتے ہیں، بس اس کے گھر والے اس کا ساتھ دیں یہی اس کے لیے کافی تھا۔ علی نے اپنے امی ابو کو سچ بتا دیا تھا کہ اسے یہ لڑکی کیسے ملی، جبکہ محلے والوں کو اس کی امی اب خود ہی جواب دینے والی تھی، جس پر علی مطمئن ہو گیا۔ پھر علی کی امی نے محلے والوں کو بتایا کہ یہ لڑکی اس کی کزن کی بیٹی ہے جو اب وفات پا چکی ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام تارا بتایا تھا۔ وہ گھر میں آتے ہی بہت جلد علی کے والدین سے گھل مل گئی تھی۔ بہت جلد اس نے گھر کا سارا کام بھی سنبھال لیا تھا، جس سے علی کی امی کو بہت آرام ملا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت خوش تھیں۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں، لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے کہ علی تو اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے اور ہے بھی تھوڑا سا سانولے رنگ کا، اور اتنا خاص کماتا بھی تو نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف علی کو اب گھر آنے کی جلدی ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی کی اپنے گھر موجودگی علی کو بہت خوشی دیتی تھی۔ اس لڑکی کے آتے ہی جیسے علی کے ٹرک مالک نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی، جس سے علی بہت زیادہ خوش تھا۔ تارا کی خوبصورتی سے سبھی بہت متاثر تھے اور اسے دیکھ کر تارا کے رشتے آنے لگے تھے، جس کا پہلے تو علی کو علم نہیں تھا۔ اس کے علم میں آنے سے پہلے ہی تارا علی کی امی کو منع کر دیتی تھی، لیکن پھر ایک دن علی کو پتہ چلا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا، لیکن اس نے حقیقت پسند بنتے اس بات کو قبول کرنا چاہا کہ تارا کی شادی ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے، تو اسے برا نہیں لگنا چاہیے۔ ویسے وہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان بھی تھا کیونکہ اس کا ٹرک مالک اپنا ٹرک بیچ رہا تھا، جس کی وجہ سے علی کو اب کسی اور کے ساتھ کام کرنا پڑنا تھا۔ علی کا دل تھا کاش اس کے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو وہ یہ ٹرک خرید لیتا، لیکن یہ بات وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ علی ایک دو دن سے گھر پر ہی تھا جب اس کی پریشانی دیکھ کر تارا اس کے پاس آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھتی اپنا خوبصورت نرم و ملائم ہاتھ علی کے آگے کر گئی، جس پر علی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ تارا کی ہتھیلی پر بہت قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے۔ تارا نے کہا یہ زیورات اس کے امی ابو کی نشانی ہے۔ علی نے مشکل وقت میں اس کا اتنا ساتھ دیا جس کا وہ ساری زندگی بدلہ نہیں اتار سکتی، اسی لیے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اگر علی انہیں قبول کر لے تو اسے اچھا لگے گا، اگر علی ان کو بیچ کر اپنی پریشانی دور کر سکے تو۔
علی کے تارا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے پر تارا نے اسے مکمل جواب دیا، جس پر علی کچھ حیران ہوا کہ تارا کو اس کی پریشانی کا کیسے پتہ چلا۔ اس لیے اس نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ اسے کیسے پتا وہ پریشان ہے اور کس وجہ سے پریشان ہے۔ علی کے لہجے میں بہت زیادہ حیرانگی تھی اور اسی حیرانگی کے ساتھ اس نے پوچھا، کیونکہ اس نے واقعی گھر میں اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، جس پر تارا کچھ گڑبڑائی اور ہچکچائی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ جب علی فون پر بات کر رہا تھا تو تب اس نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ تارا نے بہانہ بنایا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ علی اس کی باتیں سن کر سر ہلا گیا، کیونکہ واقعی آج اس نے اپنے دوست سے اپنی پریشانی بیان کر کے اس سے مدد کو بھی کہا تھا، لیکن دوست ٹال گیا تھا۔ تب سے ہی علی بہت زیادہ دل برداشتہ تھا۔ علی نے کہا وہ یہ نہیں لے سکتا۔ علی کا دل تو کہہ رہا تھا کہ لے لو، لیکن اس طرح ایک دم سے ہاں کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ کیا سوچے گی، کہ علی تو جیسے تیار ہی بیٹھا تھا کہ وہ کب اس کے احسان کا بدلہ اتارے گی اور وہ جھٹ مان لے گا۔ جس پر تارا نے کہا، مہربانی کر کے یہ زیورات تم رکھ لو اور اس سے اپنی خواہش پوری کر لو، جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو دوبارہ بنوا دے۔ تارا کے ایک بار پھر کہنے پر علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے زیور لے ہی لیے۔ تارا کے دیے وہ زیورات علی کی سوچ سے بھی زیادہ مہنگے بکے تھے، جس سے ملنے والی رقم لے کر وہ اپنے ٹرک مالک کے پاس گیا اور اس کو یہ رقم دے کر کہا کہ وہ یہ رکھ لے اور باقی کی رقم وہ بہت جلد اسے ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے گا۔ جس پر وہ راضی ہو گیا اور اسے ٹرک دے دیا۔ وہ علی پر بہت اعتبار کرتا تھا، تو اس نے وہ ٹرک قانوناً علی سے ملنے والی پہلی رقم پر ہی نام کر دیا۔ اس دن علی بہت زیادہ خوش تھا کہ ایک بار پھر وہ ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک ٹرک کا مالک بھی بن گیا تھا۔ وہ اس کے لیے تارا کا دل سے مشکور تھا۔ وہ ٹرک لے کر اپنے محلے گیا تو سبھی حیران رہ گئے تھے کہ ایک بار پھر علی کے پاس اتنا پیسہ بھلا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اب ایک معمولی سا ٹرک ڈرائیور تھا۔ علی نے تارا کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ وہ بہت جلد اس کا زیور اسے لوٹا دے گا۔ جس پر تارا نے جو بات کہی وہ سن کر علی کچھ پل کو بول ہی نہیں پایا۔ تارا نے کہا کہ علی اس سے شادی کر لے، اسے کسی بھی زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور دل سے چاہتی ہے کہ اس کی شادی علی سے ہو۔ تارا نے اپنے منہ سے علی کو اپنی پسندیدگی کا بتایا تو علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، تارا تم اتنی خوبصورت اور کہاں میں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تمہیں اپنے جیسا خوبصورت مرد ڈھونڈنا چاہیے۔ علی نے سنبھلتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، مگر آگے سے تارا نے نرمی سے کہا کہ وہ اسے یہ سب مت کہے، بس یہ بتائے کہ وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ پیار شکل و صورت دیکھ کر نہیں ہوتا۔ تارا کا بات کرنے کا انداز بہت دل موہ لینے والا تھا۔ علی جو اتنی دلیلیں لیے بیٹھا تھا وہ بھی بے ساختہ اقرار کر گیا کہ ہاں وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن علی نے کچھ بولنا چاہا لیکن تارا اس کی بات کاٹ گئی کہ تو بس پھر وہ جلد اپنی امی اور ابو سے ان دونوں کی شادی کی بات کر لے۔ تارا یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ علی کو تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو کہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہی جا رہی تھی۔ علی کے گھر میں شادی کی بات کرتے ہی سب بہت خوش ہوئے، جبکہ رشتہ دار علی کو اتنی خوبصورت بیوی مل جانے پر جل بھن گئے تھے۔ علی کو تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا کہ اللہ پاک آہستہ آہستہ اس کے دل میں موجود ساری خواہشیں پوری کرتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو بھی مشکل آتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ علی آہستہ آہستہ سمجھنے لگا تھا کہ کوئی ہے جو غائبانہ طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ علی کو جیسے ہی ٹرک پر خود مختاری حاصل ہوئی اس کے دن بدلنے لگے تھے۔ اس نے سب سے پہلے ٹرک کی تمام ادائیگی اپنے مالک کو کی، اس کے بعد ملنے والے پیسے سے اپنے باپ کا علاج اس حد تک کروایا تھا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے سہارے پر چلنے لگے تھے، جس سے ہر وقت ان کے منہ سے علی کے لیے دعائیں ہی دعائیں نکلتی تھیں۔ علی ان کی دعاؤں پر سرشار ترقی کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر اس نے اپنی اس ترقی میں اپنے کسی کو نہیں بھلایا تھا، بلکہ وہ سب کے ساتھ پہلے سے زیادہ نرم دل اور حساس ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے ماں باپ سے اپنی اور تارا کی شادی کی بات بھی کر لی تھی، جس پر سبھی بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ سب چاہتے تھے کہ اب علی جلد سے جلد شادی کر لے۔ چاہتا تو علی بھی یہی تھا، لیکن ساتھ اس کا دل یہ بھی تھا کہ وہ کسی اچھی جگہ تھوڑا بڑا گھر لے پھر شادی کرے۔ علی تارا کو اپنے لیے بہت خوش قسمت مانتا تھا، جس کے آنے سے اس کی زندگی بدلتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ آیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں بہت مبارک قدم لے کر آئی تھی۔
دوسری طرف تارا یہاں ایک طرف علی کے ساتھ پرخوش تھی، دوسرا وہ اس پیارے انسان کی خوبیوں کی دل میں بہت معترف ہوئی تھی، جس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا تھا۔ یہ شخص واقعی میں اس سب کا حق رکھتا تھا۔ لیکن شادی کے دن قریب آنے پر تارا پریشان اور اداس رہنے لگی تھی۔ اسے اب ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا۔ علی نے اسے پریشان دیکھتے ایک دو بار پوچھا بھی، لیکن وہ ٹال مٹول کر گئی، جس پر علی یہ سمجھا کہ شاید تارا ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر پریشان ہے۔ دوسرا، اس کا اس دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں تو وہ اپنے اس خاص موقع پر خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوگی۔ علی نے ایک بہت اچھی جگہ پر گھر لے لیا تھا، جس کے بعد ان کی شادی کا دن بھی مقرر کر دیا گیا۔ علی تو بہت خوش تھا، لیکن اسے تارا کے چہرے پر وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جس کا وہ تصور کر رہا تھا۔ تارا تو خود اس کی طرف بڑھی تھی، تو اب اس کی پریشانی علی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نئے گھر شفٹ ہونے پر علی نے دیکھا کہ اب اکثر تارا گھر سے غائب رہنے لگی ہے، جس کا وہ یہ بہانہ کر دیتی کہ اس کے گھر کے ساتھ والے گھر میں اس کی بہت اچھی دوست بنی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ علی نے ایک رات تارا کو چپکے سے باہر سے گھر کے اندر آتے دیکھا تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اسے دکھ بھی ہوا کہ پتہ نہیں تارا اتنی رات کو کہاں اور کس سے ملنے گئی تھی۔ اس کے بعد بھی علی نے تارا کو اکثر گھر سے غائب دیکھ کر اس سے ایک بار بہت غصے سے باز پرس کی، جس پر تارا نے اسے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ وہ آئندہ ایسے باہر نہیں جائے گی، جس کے بعد واقعی پھر وہ گھر سے باہر نہیں گئی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی کی پہلی رات جب علی تارا کے پاس آیا تو تارا نے کہا کہ وہ اس سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ علی نے اسے کہا کہ جو بھی ضروری بات ہے وہ اسے کھل کر بتا سکتی ہے۔ تارا نے علی کو اپنا ملنے کا وہ واقعہ یاد کروایا جس جگہ وہ ملے تھے، اور اس کے بعد علی کو وہ حادثے بتائے جو اکثر علی کے ساتھ رونما ہوئے تھے۔ تو علی حیران ہوا کہ وہ اسے اس وقت یہ کیوں بتا رہی ہے اور اسے ان سب باتوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، کیونکہ یہ سب حادثے تو تارا کے اس کی زندگی میں آنے سے پہلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی حیرانگی دیکھتے ہوئے تارا نے اپنا بولنا جاری رکھا۔ اس نے کہا وہ آج علی کو بتا دینا چاہتی ہے کہ وہ اس کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ناگن ہے جسے دھرتی پر بسے انسان سے نہ جانے کا پیار ہو گیا۔ اور یہ تب کی بات نہیں ہے جب وہ اس سے ملی، بلکہ وہ تو ایک بار اس کی جھلک دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ جہاں وہ اس سے ملی وہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے علی کو یاد کروایا کہ جب ایک بار اس کا وہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا تو اس نے ہی اس دن اسے نئی زندگی دی تھی۔ تو کیا وہ اسے اس کے اس احسان کے بدلے اس کی اصل حقیقت کے ساتھ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اب اپنی اس زندگی میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تارا نے ساری بات بتائی تو علی کچھ پل کو ڈرتا اس سے دور ہوا، لیکن پھر اپنے دل میں موجود تارا کی محبت اور اس کے اپنے پر کیے احسان یاد آتے ہوئے وہ تارا کو اس کی حقیقت سمیت قبول کر گیا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدرد رہی تھی تو وہ کیسے اس پر ظلم کر سکتا تھا، جس پر تارا تشکر سے مسکرا دی۔ علی کو اچانک سے گھر میں اس کی غیر موجودگی کا واقعہ یاد آیا تو اس نے اس بابت تارا سے پوچھا۔ وہ بولی جس طرح آپ کے گھر والے ہیں اسی طرح میرے گھر والے بھی ہیں، جن کے پاس میں اس طرح سے چھپ کر جاتی رہی ہوں۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات چھائے، جن کو بھانپ کر تارا نے اس سے کہا کہ وہ کبھی بھی علی کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اپنی حقیقت لے کر نہیں آئے گی۔ وہ بس ایک بار علی کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ رہے، اور اس سے کبھی بھی علی کو اور اس کے گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ علی نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھی ہی رہی ہے تو اسے امید ہے کہ وہ آگے بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہمدرد رہے گی، جس پر تارا خوشی سے مسکرا دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔